السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ دوم کا چیپٹر نمبر 10، 11 اور 12 ہے نا، یعنی 10، 11 اور چیپٹر نمبر 12 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم لوگ اس چیپٹر کی جو گیس سوالات ہیں اس کو دیکھنے والے ہیں، اور یہ چیپٹر بہت خاص ہونے والا ہے۔ آج کا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس چیپٹر کے اندر بہت سارے سوالات ایسے ملیں گے آپ کو جو آپ کو 2019، 20، 21، 22 اور 23 اور 24 کے اندر پوچھا بھی جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سوالات ملیں گے وہ سب کے سب مشہور و معروف سوالات ہیں، ٹاپ سوالات ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں 2025 کے اندر اردو کی اچھی تیاری کر کے اچھے نمبرات حاصل کریں تو آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ اور جو لوگ فری میں PDF لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے؟ لطف الرحمن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لطف الرحمن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بنیار پور، سیوان، آرہ، پٹنہ۔ لطف الرحمن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بنیار پور میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کو لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر لطف الرحمن کی پیدائش ہوئی؟ 1940، 1941، 1950، 1951۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1941 عیسوی میں لطف الرحمن کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کہے تو ابو، ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ دیکھیے مولوی عمران، مولوی شہباز، مولوی عبدالغفور، احمد حسین۔ لطف الرحمن کے ابو کا نام تھا مولوی عبدالغفور۔ کیا نام تھا؟ مولوی عبدالغفور نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو لطف الرحمن کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بی بی زینب، بی بی آمنہ، بی بی مریم، بی بی جنت۔ لطف الرحمن کی والدہ یعنی امی کا نام تھا بی بی آمنہ۔ کیا نام تھا؟ بی بی آمنہ نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں تھا؟ آبائی وطن یعنی باپ دادے کا جو گھر تھا وہ کہاں تھا؟ دیکھیے پٹنہ ضلع، دربھنگہ ضلع، آرا ضلع، ان میں کوئی نہیں۔ لطف الرحمن کا جو آبائی وطن تھا وہ دربھنگہ ضلع میں تھا۔ کس ضلع میں تھا؟ دربھنگہ ضلع میں تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو لطف الرحمن کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ ابتدائی تعلیم، شروعاتی تعلیم جسے ہم روایتی تعلیم بھی کہتے ہیں، وہ کہاں ہوئی؟ بنارس، آرہ، بنیار پور، پٹنہ۔ ان کی ابتدائی تعلیم جو ہوئی وہ بنیار پور میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے لطف الرحمن نے اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیا؟ ملازمت یعنی اپنی نوکری، لطف الرحمن نے اپنی نوکری کا آغاز یعنی شروعات کہاں سے کیا؟ پٹنہ کالج، دہلی کالج، بھاگلپور یونیورسٹی، آرا کالج۔ سوال نمبر 7، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی بھاگلپور یونیورسٹی سے اپنے کمانے کا آغاز کیا، شروعات کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر تھے؟ وزیر بولتے ہیں منتری کو، ہے نا، کس کو بولتے ہیں؟ منتری کو بولتے ہیں۔ RJD، BJP، کانگریس، ان میں سب، یعنی ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 8، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، RJD، ہے نا، جس کو بولتے ہیں راشٹریہ جنتا دل، ہے نا، جو لالو کی پارٹی ہے اس پارٹی کی یہ وزیر تھے لطف الرحمن صاحب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ ہادی رسوا، بیدی، سر سید، آغا حشر۔ سوال نمبر 9، اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی آغا حشر کشمیری جو ہیں اردو ڈرامے کا شیکسپیئر انہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آغا حشر نے ڈرامہ نگاری کا آغاز کب کیا؟ ڈرامہ نگاری کا آغاز یعنی شروعات آغا حشر کشمیری نے کب کیا، یعنی کس سال کیا؟ 1900، 1901، 1905، 1910۔
تو سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1901 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں ڈرامہ کا لازمی عنصر کیا ہے؟ لازمی عنصر کیا ہے؟ اسٹیج، پردہ، کردار، مکالمہ۔ ڈرامہ اگر اسٹیج پر نہ ہو یا اسی طریقے سے اس کا کوئی گراؤنڈ نہ ہو تو ڈرامہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ڈرامہ کا لازمی عنصر کیا ہے؟ اسٹیج ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ان میں آغا حشر کا ڈرامہ کون ہے؟ سلور کنگ، یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، یہ سبھی۔ اس میں آغا حشر کا ڈرامہ کون ہے؟ تو یہ سب کے سب جو ہے یہ آپ کو آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جی آپ کے نصاب میں کیا ہے؟ آپ کے نصاب میں لطف الرحمن کا کون سا مضمون شامل ہے؟ یہ سوال آپ کو کب پوچھا ہے؟ 2021 کے اندر پوچھا ہے۔ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، ریا، امید کی خوشی، فرار۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے، یعنی اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر جو ہے یہ آپ کے نصاب میں جو شامل ہے مضمون لطف الرحمن کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو آغا حشر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ داستان، ڈرامہ، ناول، غزل۔ آغا حشر کشمیری کا جو تعلق ہے وہ صنف ڈرامہ سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو لطف الرحمن کس عہدے سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے؟ پرنسپل، ڈاکٹر، صدر شعبہ اردو، سبھی۔ تو سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی صدر شعبہ اردو کے عہدے سے یہ سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں ان میں لطف الرحمن کی کون سی کتاب ہے؟ نقد نگاہ، نقد نگاہ، اردو تنقید پر ایک نظر، الاؤ، سات کھیل۔ سوال نمبر 16 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی نقد نگاہ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17 لطف الرحمن نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ ان کی جو تعلیم ہوئی وہ کہاں تک ہوئی؟ میٹرک، بی اے، پی ایچ ڈی، ایم اے۔ تو ان کی تعلیم ہوئی صرف اور صرف پی ایچ ڈی تک۔ کہاں تک ہوئی؟ پی ایچ ڈی تک۔ اس کے بعد دیکھیں آغا حشر کب پیدا ہوئے؟ آغا حشر کب پیدا ہوئے؟ 1915، 1920، 1889 اور 1890۔ دیکھیے یہ آپشن نمبر سی میں جو 1889 ہے نا یہ غلط ہے، اس کی جگہ آپ کو ہونا چاہیے 1879۔ کیا ہونا چاہیے؟ 1879۔ 1879 میں آغا حشر پیدا ہوئے ہے نا، جو یہاں پر ہم لکھ دیے ہیں 1879۔ اس کے بعد آغا حشر کی وفات کب ہوئی؟ 1935، 1940، 1950، 1955۔ آغا حشر کی جو وفات ہے وہ آپ کو 1935 میں۔ دیکھیے جتنے بھی گیس پیپر وغیرہ ہوتے ہیں یا گائیڈ وغیرہ ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے ماڈل پیپر وغیرہ ہوتے ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، اور ہم جو آپ کے پاس لے کر حاضر ہوتے ہیں تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں، پھر سوال کا جواب دیکھتے ہیں، جواب صحیح رہا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو کاٹ کر جواب صحیح لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ بہت محنت اور جد و جہد اور کوشش کے بعد آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس لیے آپ بغیر چنو چرا کے، آپ بغیر کشمکش کے، آپ جو آنسر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسے یاد کر لینا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت دل جمی کے ساتھ پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جوابات کو ملاتے ہیں، جو جواب صحیح رہا تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر صحیح جواب اس کو اتار کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو آریہ بھٹ اور تریگنا۔ کیا ہے؟ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بہار، دہلی، اڑیسہ، بنگال۔ آریہ بھٹ کی پیدائش ہوئی بہار میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آریہ بھٹ کی پیدائش بہار کے کس جگہ میں ہوئی؟ پٹنہ، بکسر، کھگول، آرا۔ تو آریہ بھٹ کی جو پیدائش ہے وہ کھگول میں ہوئی، پٹنہ کے کھگول میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ گیا، تریگنا، دانا پور، کھگول۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ جو قائم کیا وہ کہاں قائم کیا؟
تو تریگنا میں قائم کیا؟ یہ سوال آپ کو 2024 کے اندر پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جو سوال آپ کو 2019 کے اندر پوچھا گیا کیا ہے؟ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ جمہوری دور، ترقی پسند دور، تاریک دور، سنہرا دور۔ تو ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ سنہرا دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی؟ گیلیلیو، ٹائمز ایڈیشن، پائتھاگورس، ابوالکلام آزاد۔ آریہ بھٹ نے جس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی اس کا نام تھا پائتھاگورس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو نظام اعشاریہ اور صفر کا تصور کس نے پیش کیا؟ گیلیلیو، آریہ بھٹ، ابوالکلام، ان میں کوئی نہیں۔ تو نظام اعشاریہ اور صفر کا تصور جس نے پیش کیا اس کا نام تھا آریہ بھٹ۔ کیا نام تھا؟ آریہ بھٹ تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو آریہ سدھانت اور تنتر کے مصنف کون ہیں، یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ آریہ بھٹ، ابوالکلام آزاد، گیلیلیو، ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 7 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی آریہ بھٹ۔ یہ سوال آپ کو 2021 کے اندر پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو مکمل سورج گرہن کتنے سالوں کے بعد ہوتا ہے، یعنی پورا سورج گرہن کتنے سالوں کے بعد ہوتا ہے؟ 50 سال، 70 سال، 100 سال، 125 سال۔ تو 100 سال کے بعد جو ہے مکمل سورج گرہن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر ہوا؟ دیکھیے 9 جنوری 2009، 16 فروری 2009، 10 مارچ 2009، 22 جولائی 2009۔ تو 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن جو ہوا وہ آپ کو ہوا 22 جولائی 2009 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا؟ یہ سوال آپ کو 2024 کے اندر پوچھا گیا ہے۔ مغلیہ، گپت، موریہ، برٹش۔ تو سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی گپت دور سے تھا۔ اس کے بعد دیکھیں کس ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر تریگنا رکھا گیا؟ گیا، بار، مسوری، بکسر۔ مسوری کا نام بدل کر کیا رکھ دیا گیا؟ تریگنا رکھ دیا گیا۔ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی؟ 473، 474، 476، 501۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی، یعنی 476 عیسوی۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 13 چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ یہ سوال آپ کو کب پوچھا گیا؟ یہ سوال آپ کو پوچھا گیا 2024 کے اندر۔ دریا، زمین، سورج، بادل۔ تو چاند جو ہے زمین کا طواف کرتا ہے، یعنی زمین کا چکر لگاتا ہے۔ اب زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ سورج، دریا، بادل، چاند۔ تو زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ تو سورج کا طواف کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو آریہ بھٹ کی وفات کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر آریہ بھٹ کی وفات ہوئی؟ 510، 564، 570، 575۔ تو سوال نمبر 15 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی 564 عیسوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو آریہ سدھانت اور تنتر کہاں لکھی گئی؟ کھگول، تریگنا، مسوری، پٹنہ۔ تو آریہ سدھانت اور تنتر جو لکھی گئی وہ آپ کو تریگنا میں لکھی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے کس نے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے؟ سب سے پہلے کس نے ثابت کیا کہ یہ دنیا گول ہے؟ گیلیلیو، ابوالکلام آزاد، آریہ بھٹ، نیوٹن۔ تو سوال نمبر 17 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے، یعنی آریہ بھٹ نے۔ اس کے بعد دیکھیے آریہ بھٹ نے تریگنا میں کتنے فٹ کا ٹیلا بنایا تھا؟ 30 فٹ، 40 فٹ، 50 فٹ، 60 فٹ۔ تو 60 فٹ کا ٹیلا بنایا تھا کس نے؟ آریہ بھٹ نے۔ کہاں؟ تریگنا میں۔ اس کے بعد دیکھیں ان میں ناسا ادارہ سے کن کا تعلق ہے؟ آریہ بھٹ، ابوالکلام آزاد، جے اینڈرسن، یہ سبھی۔ تو ناسا جو کہ ایک سائنسی ادارہ ہے وہاں سے کن کا تعلق ہے ان چاروں میں سے؟ تو جے اینڈرسن کا تعلق ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے تریگنا کے معنی کیا ہے؟ تارے گننا، چاند پر جانا، آگ جلانا، یہ سبھی۔ تریگنا کا معنی ہے آپ کو تارے گننا۔ کیا ہو جائے گا؟ تارے گننا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو چیپٹر نمبر 12 کیا ہے؟ چیپٹر نمبر 12 فہمیدہ مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو یعنی بات چیت۔ اس کے رائٹر ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔
دیکھیے سوال نمبر 1 ہے نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یہ سوال آپ کو 2024 کے اندر پوچھا گیا۔ یہ بہت مشہور سوال ہے، آدمی اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ دیکھیے اس کا کیا جواب ہے۔ دیکھیے ناول ہے آپشن نمبر اے میں، بی میں ہے افسانہ، سی میں ہے داستان، ڈی میں ہے ڈرامہ۔ تو نذیر احمد کا تعلق جس صنف سے اس کا نام ہے آپ کو ناول۔ کیا نام ہے؟ ناول ہے۔ اس کے بعد ہے نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1830 عیسوی، 1835، 1836، 1837۔ سوال نمبر 2 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے یعنی 1836 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں توبۃ النصوح کے مصنف کون ہے یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ دیکھیے ہادی رسوا، نذیر احمد، سرشار بیدی سے مراد راجندر سنگھ بیدی۔ تو سوال نمبر 3 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد ہے نذیر احمد کی وفات کب ہوئی؟ 1905، 1906، 1907، 1910۔ تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد نذیر احمد کے شامل نصاب کا عنوان کیا ہے؟ نذیر احمد کا جو اس کتاب کے اندر یعنی درخشہ حصہ دوم کے اندر جو نصاب میں شامل عنوان ہے وہ کیا ہے؟ بے نظیر فہمیدہ مجلی بیٹی حمیدہ کی، مجلی بیدی لکھا ہوا ہے بلکہ ہو جائے گا آپ کو بیٹی، کیا ہو جائے گا؟ مجلی بیٹی، ٹھیک ہے، حمیدہ کی گفتگو یعنی بات چیت، جذبہ عشق یہ سبھی۔ تو سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ اس کے بعد آپ کو نذیر احمد کا کون سا ناول آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ابن الوقت، توبۃ النصوح، میراث العروس یہ سبھی۔ تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا توبۃ النصوح۔ کیا ہو جائے گا؟ توبۃ النصوح، اس لیے کہ اسی سے نکلا فہمیدہ مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ ہندوستانیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، دوستوں کے لیے۔ تو انہوں نے جو تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے وہ کس کے لیے؟ بیٹیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو نذیر احمد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، آگرہ، بجنور، پانی پت۔ نذیر احمد کی جو پیدائش ہوئی وہ آپ کو ہوئی بجنور میں۔ کہاں ہوئی؟ بجنور میں ان کی پیدائش ہوئی جی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 9 ہے، کیا ہے سوال نمبر 9؟ سوال نمبر 9 ہے نذیر احمد نے کس صنف کا آغاز کیا؟ خطوط، ناول، داستان یہ سبھی۔ نذیر احمد نے جس صنف کا آغاز کیا، شروعات کیا، اس کا نام تھا آپ کو ناول۔ کیا تھا؟ ناول نام تھا۔ اس کے بعد نذیر احمد کے والد کون تھے؟ احمد حسین، کرامت حسین، اکبر علی، سعادت علی۔ تو نذیر احمد کے ابو کا نام تھا سعادت علی۔ 2024 کے اندر یہ سوال پوچھا گیا۔ اس کے بعد نذیر احمد اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ دلی، علی گڑھ، لکھنؤ، آگرہ۔ تو نذیر احمد اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے تھے؟ تو دلی گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ دلی گئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ سوال نمبر 12 کیا ہے؟ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ یہ سوال آپ کو 2024 کے اندر پوچھا گیا ہے۔ دیکھیے بیدی، مرزا ہادی، نذیر احمد، منٹو۔ منٹو سے مراد کون ہو جائے گا آپ کو؟ سعادت حسن منٹو۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی نذیر احمد۔ اس کے بعد دیکھیے ان میں اردو کا پہلا ناول کون ہے؟ میراث العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت یہ سبھی۔ اردو کا پہلا ناول جو ہے ان چاروں میں کون ہے؟ میراث العروس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو فہمیدہ، حمیدہ کی کون تھی؟ پھوپھی، ماں، بہن، دادی۔ فہمیدہ حمیدہ کی کون تھی؟ یہ ماں تھی، ٹھیک ہے۔ حمیدہ بیٹی اور فہمیدہ ماں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ میراث العروس کب لکھی گئی؟ 1850، 1860، 1869، 1890۔ تو میراث العروس جب لکھی گئی وہ کون سا سال تھا؟ 1869 کیا تھا؟ 1869۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو نصوح خواب میں کہاں کا نقشہ دیکھتا ہے؟ قیامت کا، میدان حشر کا، دولت کا، سمندر کا۔ نصوح خواب میں جو نقشہ دیکھتا ہے وہ میدان حشر کا نقشہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو نذیر احمد کی وفات کس بیماری کی وجہ سے ہوئی؟ فالج، کورونا، بخار یہ سبھی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی جو وفات ہوئی
وہ فالج کی بیماری میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جی سوال نمبر 18 کیا ہے؟ نسو کی بیوی کون تھی؟ عرفانہ، زرینہ، زبیدہ، فہمیدہ۔ نسو کی بیوی کون تھی؟ نسو کی بیوی تھی فہمیدہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو توبۃ النسو کا مرکزی کردار کون ہے؟ نذیر احمد، نسوح، کلیم، حمیدہ۔ توبۃ النسو کا مرکزی کردار جو ہے وہ آپ کو ہو جائے گا نسوح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو توبۃ النسو کا مرکزی کردار کون ہے؟ دیکھیے ابھی یہ سوال اوپر آیا ہے، کیا آیا؟ توبۃ النسو کا مرکزی کردار، تو پھر دوبارہ سوال آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے توبۃ النسو کا مرکزی کردار کون ہے؟ نذیر احمد، نسوح، کلیم، حمیدہ۔ توبۃ النسو کا مرکزی کردار آپ کو ہو جائے گا نسوح، آپشن نمبر بی۔ یہاں پر سی غلط ہے، اس کو بی کریے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو نذیر احمد کی وفات کہاں ہوئی؟ دلی، بجنور، لکھنؤ، آگرہ۔ نذیر احمد کی وفات کہاں ہوئی؟ تو ان کا جو انتقال ہوا وہ آپ کو دلی میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ دلی میں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ فقط والسلام۔